اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیات گزری ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں جن سے ان کی زندگی چھین لی گئی ہو، ان کو ان کے حقوق سے دور کر دیا گیا ہو اور ان لوگوں کے لیے جن کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ ہو۔ بہت سے ایسے کم مرد اور عورتیں ہیں جو کہ ایسے لوگوں کی حتمی کامیابی کو شکست دینے کے لیے ظاہر ہوئے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری تاریخ میں ایسے لوگوں میں سے ایک ایسی نایاب قسم ہے جن کی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں ہر کسی کو ان کی لیڈرشپ کی پیروی کرنے کے لیے اور اس دنیا کو بہترین جگہ بنانے کے لیے روشن کرتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پوری دنیا کی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب 3 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو شیعہ کا تیسرا لیڈر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر براہ راست آپ علیہ السلام سے محبت اور پیار کا اقرار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خاندان میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ حسن اور حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو گود میں بٹھا لیتے اور ان سے لاڈ پیار کرتے اور کہتے تم عالی شان ہو اور عالی شان کے بیٹے ہو اور عالی شان باپ بنو گے، تم ایک لیڈر ہو اور ایک لیڈر کے بیٹے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے بارے میں مختلف علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کا یقین ہے کہ ان کے 6 بچے تھے، 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں، جبکہ دوسروں کا یقین ہے کہ ان کے 9 بچے تھے، 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر وہ ہے جو کہ کربلا کے موقع پر تھے، جن میں امام سجاد علیہ السلام جو کہ اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے لیڈر بنے تھے، اور اس کے علاوہ علی الاکبر، 6 مہینہ کا بچہ علی الاصغر اور ان کی بیٹیاں سکینہ، فاطمہ اور رقیہ شامل ہیں۔ دوستو، اب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چند نمایاں خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ضرورت مندوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ زندہ رہنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کبھی اگنور نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کبھی اور جہاں بھی ان لوگوں کو مالی مدد کی ضرورت پڑتی تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی مدد کرتے، ہمیشہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے اور دوسرے لوگوں کے برابر سمجھتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے وہاں ایک ایسے غریب لوگوں کا گروپ دیکھا جو کہ اپنی پوشاکوں پر بیٹھ کر خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور جو وہ کھا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگ گئے۔ تب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر میں جو بھی کھانا تھا سب پیش کر دیا، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ایک ضرورت مند کی درخواست پر اپنی آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ وہ باقی نماز کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ آپ علیہ السلام اس شخص کی ضرورت کو پورا کر سکے اور ان کی مدد کر سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو ادھار بھی دے دیا کرتے تھے جو کہ مالی پریشانیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے ایک مرنے والے آدمی کو ادھار دیا تاکہ وہ اپنی وفات سے پہلے جس شخص کا مقروض ہے اس سے آزاد ہو جائے، تو اس شخص کی شہادت کے بعد ان کی پیٹھ پر کچھ کھروچنے والے نشان ظاہر ہوئے، تو جب ان نشانات کو کھروچا گیا تو وہ کھانے سے بھرے ہوئے بڑے بڑے بیگز کے نشانات نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس شخص کے بعد ان کے بیگز کو ہر رات کو اٹھاتے اور بغیر غور کیے غریبوں کو دے آیا کرتے تھے۔ حقیقی الفاظ میں حضرت امام حسین صبر کے اعتبار سے بہت زیادہ جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنی جلدی غصہ میں نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار ایک شامی آدمی اور اس کے والد نے آپ علیہ السلام کی بے عزتی کی، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اس کی بجائے آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت سے پیش آئے۔ مزید اس کے آپ کربلا کے واقعہ پر ہی غور کر لیں، جہاں پر آپ علیہ السلام نے اور ان کے خاندان نے ناقابل برداشت مشکلات کا سامنا کیا۔ جیسا کہ اس واقعہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو پیاس سے دوچار ہوتے دیکھا
دیکھا، اپنے بھائیوں، بیٹوں اور اپنے پیارے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور اپنی فیملی کو جنگی قیدی کے طور پر دیکھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ صبر ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ان کا اللہ پاک پر کس قدر پختہ ایمان تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ناانصافی کو اپنے معاشرے پر مسلط ہوتے دیکھا اور حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ اسلام کی سچی تعلیم سے کتنا دور ہیں اور حکمرانوں کا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہوتے دیکھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سب کے مخالف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام ان سب کے مخالف کھڑے ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کے مقصد اور انسانی فضائل کی خاطر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ رضی اللہ عنہ درست مقصد کے لیے بہت بہادر تھے۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے لیے کتنا پیار اور خلوص تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان خلوص، مستقل دعاؤں اور اللہ کے لیے عقیدت رکھنے والے جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حج میں شرکت کے لیے 25 بار سفر پیدل طے کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نماز کے لیے بہت گہرا پیار تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کربلا کی جنگ سے پہلے رات کو اپنے بھائی سے کہا کہ اے عباس ابن علی رضی اللہ عنہ، دشمنوں سے پوچھیے گا کہ کیا وہ ہمیں رات کو نماز، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے دیں گے؟ میرا مہربان اللہ جانتا ہے کہ مجھے توبہ کرنے سے، دعا کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے کتنا زیادہ پیار ہے۔ جنگ کے درمیان بھی جب دشمن آپ علیہ السلام پر اور آپ کے ساتھیوں پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام پھر بھی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے، جو کہ وسیع علم اور دور اندیشی کے مالک تھے۔ ہر کوئی حتیٰ کہ دوست یا دشمن آپ علیہ السلام کی اس خصوصیت کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اس خصوصیت کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے مختلف مسائل کے سوالات پر بہت واضح طور پر جوابات دیے۔ جس نے بھی آپ علیہ السلام کے جوابات کو سنا وہ آپ علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا۔ آپ علیہ السلام کی بہت سی باتیں اور حوالے موجود ہیں جن پر ہم عمل کر کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔